آج میں ریا کے لیے جوس لے کر جاؤں گا، وہ دیکھ کر بہت خوش ہو جائے گی۔ ہم کسانوں کی بھی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے، اتنی دیر محنت کرو اور پھر بھی چند پیسے ہاتھ میں آتے ہیں۔ نہ جانے کب میں ریا کو سکھ بھری زندگی دے پاؤں گا۔ السلام علیکم پیارو، یہ کہانی ہے ایک دیو نامی کسان کی جو بہت محنت کرنے کے باوجود بھی چند ہزار روپے کما پاتا ہے۔ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کی ساری خواہشات پوری کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا کیونکہ اس کی تنخواہ اتنی کم ہے کہ وہ اس کی خواہشات پوری نہیں کر سکتا۔ تو وہ اس لیے اس کے لیے آج جوس لے کر جاتا ہے تاکہ وہ دیکھ کر خوش ہو سکے، کیونکہ اتنی سی بھی اس غریب عورت کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ لیکن وہ اب ایک بہت بڑی مشکل میں پھنسنے والا تھا جو شاید اس پر اللہ کی طرف آزمائش تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ آزمائش کیا ہونے والی ہے۔ اس طرح دیو اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ ہائے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ میرے گھر کی تو بہت بری حالت ہو گئی ہے، یہ تو سارا ٹوٹ گیا ہے۔ اوپر والے میری بیوی کی حفاظت کر رہے، یہ کیا ہو گیا ہے میرے گھر کو؟ ایسا بول کر وہ ٹوٹے پھوٹے گھر کے اندر بھاگ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اندر جاتا ہے وہ دیکھ کر چونک جاتا ہے کہ اس کی بیوی ایک بڑی لکڑی کے نیچے کر مر چکی تھی۔ ارے نہیں، اس کی تو سانسیں نہیں چل رہی، میری بیوی مر چکی ہے۔ ریا تم مجھے اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہو؟ تم نے تو وعدہ کیا تھا تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی۔ اوپر والے نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، مجھے غریب کے پاس ایک بیوی ہی تو تھی، وہ بھی میرے سے چھین لی۔ اب میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میرا گھر بھی ٹوٹ چکا ہے۔ دیو اب مایوس ہو کر جنگل کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کی بیوی اب اس دنیا میں نہیں رہی اور وہ اکیلا رہ گیا ہے۔ نہیں، یہ کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ؟ اوپر والے، میرے ساتھ کیسا غضب کیا ہے تو نے؟ میں اکیلا رہ گیا ہوں اس دنیا میں، نہ میرا کوئی گھر ہے اور نہ میرا کوئی باہر، نہ کوئی میرا رشتہ دار ہے۔ میں کہاں جاؤں گا؟ میں تو یہاں اکیلا بھوکا مر جاؤں گا، یا مجھے بھیڑیے کھا جائیں گے یا میں ویسے ہی بھوک سے مر جاؤں گا۔ دیو جنگل میں بیٹھا مایوسی کی باتیں کر رہا تھا کیونکہ اس کو اب اپنا کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اللہ کی طرف سے اس کی مدد کے لیے علی وہاں آ جاتا ہے۔ انکل، کیا بات ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ پریشان نہیں ہوں تو اور کیا کروں؟ میرا کوئی نہیں ہے یہاں، نہ میرا کوئی گھر ہے اور نہ کوئی باہر۔ میں کہاں جاؤں گا اب یہاں سے؟ اور بھوک سے میں تو یہاں مر جاؤں گا۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیے، وہاں رہیے، میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں اور آرام کے لیے جگہ بھی دوں گا۔ اس طرح علی اس کو لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ بیٹھیے نا، آپ کھڑے کیوں ہیں؟ اس کو اپنا ہی گھر سمجھیے، بیٹھ جائیے۔ بہت شکریہ بیٹا تمہارا، تم نے میری بہت مدد کی ہے، میں تمہارا احسان کبھی زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ آج کل کون کسی کی اتنی مدد کرتا ہے؟ شکریہ کی کوئی بات نہیں، آپ بیٹھیے یہاں آرام کریں، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ علی اس کو آرام کا کہہ کر خود کچن میں کھانا بنانے چلا جاتا ہے کیونکہ علی بہت نیک اور مہمان نواز انسان تھا۔ مجھے لگتا ہے انہوں نے کافی دیر سے کچھ نہیں کھایا، مجھے ان کے کھانے کے لیے جلدی کچھ کرنا چاہیے۔ اس طرح علی اس کو کھانا دیتا ہے۔ کھائیے نا، اور میں نے آپ کے لیے بنایا ہے، لیجیے۔ اور نہیں، میں کھا چکا ہوں، تم بھی کھا لو، میرا پیٹ بھر چکا ہے۔ بہت شکریہ تمہارا، تمہارے جیسا نیک انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ مجھ انجان کو تم اپنے گھر لے آئے اور میری اتنی خدمت کی تم نے، تمہارا بہت شکریہ۔ اگر آپ برا نہ مانے تو کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ آپ وہاں اکیلے بیٹھے کیوں رہے تھے؟ کیا آپ کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ ہاں، مجھ پر بہت بڑی پریشانی آ گئی تھی۔ اس طرح دیو اس کو اپنی ساری بات بتا دیتا ہے اور اپنے ساتھ ہونے والا سارا واقعہ اس کو سناتا ہے۔ یہ سب کچھ ہوا میرے ساتھ، اب تم ہی بتاؤ میں اتنی مشکل میں کہاں جاتا، لیکن میں جلد تمہارے گھر سے چلا جاؤں گا اور اپنے رہنے کا بندوبست کر لوں گا۔ تمہیں اور بھی پریشان نہیں کروں گا۔ نہیں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آپ جب تک یہاں چاہیں رہ سکتے ہیں۔ چلے، میں آپ کو آپ کے کمرے تک چھوڑ دیتا ہوں، آپ آرام کریں یہاں۔
علی مسلمان تھا لیکن دیو مسلمان نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ علی کی اس نیک نام سے بہت زیادہ متاثر ہوا تھا۔ کہ سلمان واقعی اتنے اچھے ہوتے ہیں، اس نے میرا اتنا خیال رکھا اور مجھے کھانے کو ملا۔ شاید اللہ کے ماننے والے واقعی اتنے نیک ہوتے ہیں۔ ہمارے اپنے مذہب میں کوئی ایسا ہوتا تو کبھی مجھے اپنے گھر اس طرح رہنے کی اجازت نہ دیتا اور کبھی اتنی خدمت نہ کرتا۔ یہ تو بہت اچھا انسان ہے۔ یہ رہا آپ کا کام، آپ اب یہاں آرام کریں اور میں اپنی افطاری بننے جا رہا ہوں۔ افطاری کر کے پھر میں نماز پڑھنے بھی جانا ہے، آپ یہاں پر سو جائیے گا۔ ہاں تم آرام سے اپنی افطاری کرو اور اپنی عبادت کرو، میں یہاں کر لوں گا۔ بہت شکریہ تمہارا، تم جو اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ علی ایسا بولتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کتنا اچھا انسان ہے یہ، میں بھی اس سے صبح اس کے مذہب کے بارے میں بات کروں گا کہ کیا مسلمان اتنے اچھے ہوتے ہیں، تو میں بھی مسلمان ہو کر ایک اچھا انسان بنوں گا اور اتنا نیک بنوں گا۔ اگلے روز صبح کو وہ چائے کا مزہ لے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ علی مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی بولیے، آپ کو کیا بات کرنی ہے میرے سے؟ میں بھی تمہارے جیسا اچھا بننا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے اپنے مذہب میں لے جا سکتے ہو؟ مجھے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے تمہارے جیسا اچھا انسان بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، بس یہ آپ کلمات میرے پیچھے پڑھیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تو میں نے پڑھ لیا، مجھے اس کے علاوہ اور کیا کرنا چاہیے کہ میں تمہارے جیسا انسان بن سکوں؟ کیا تم مجھے اپنے مذہب کے اصول بتا سکتی ہو کہ اس میں کیا کرتے ہیں؟ مبارک ہو تمہیں، اب تم مسلمان ہو چکے ہو، لیکن اب تمہیں روز نماز پڑھنی ہوگی اور میرے ساتھ روزے رکھنے ہوں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انہوں نے زندگی گزاری، اب تمہیں ویسی ہی زندگی گزارنی ہوگی۔ جیسے میں روز کروں گا تم مجھے دیکھ کر روز سیکھ جاؤ گے۔ تم یہاں رہو جب تک تمہیں ساری معلومات نہیں مل جاتی، میں تم یہاں سے نہیں جانے دوں۔ پیارے بچوں، اس کو سمجھاتا ہے کہ ہمیں مشکل میں ہر کسی کی مدد کرنی چاہیے، اور اگر کوئی نان مسلم آپ کی کلاس میں پڑھتا ہو یا آپ کے محلے، تو اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ میں بھی وہ آپ کے اچھے سلوک سے آپ کے دین سے محبت کرنے لگے اور آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھتے تھے، اور ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، ہم ان سے دور بھاگتے ہیں اور ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر وہ بھی دین اسلام کو پسند نہیں کریں گے اور برا سمجھیں گے مسلمان کو۔ پیارے بھائی، آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی پہنچ سکے۔ اوکے، بائے، اللہ حافظ۔